نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فرد مرارا قال لا تغضب رواه البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے خدمت اقدس میں عرض کیا کہ مجھے نصیحت فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو. اس شخص نے یہ سوال کئی مرتبہ دہرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو. مختلف روایات میں آتا ہے کہ کچھ اور صحابہ کرام نے بھی سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ وصیت کی فرمائش کی تھی کہ ہمیں کوئی وصیت کیجیے. تو آپ نے ان صحابی کے علاوہ دیگر اور بھی بہت سے صحابہ کے لیے یہی وصیت فرمائی کہ غصہ نہ کرو. لیکن وہ بار بار سوال کرتے رہے. غالباً ان کی چاہت یہ ہوگی کہ ہمیں کوئی اور مفید بات مزید بتلائی جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہ کرنے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے بار بار ایک ہی جواب ارشاد فرمائے. اب یہ جو غصہ ہے بسا اوقات یہ ایک دل کی بیماری ہے، تکبر اس کی بنیاد پر ہوتا ہے. انسان جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور وہ حق کا انکار کرتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، تو اس کے اندر غصہ بھی آ جاتا ہے. پھر بات بات پر وہ غصہ کرتا ہے. اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اندر عاجزی و تواضع پیدا کرے. اس کی وجہ سے غصہ بھی کم ہو جائے گا. حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حر بن قیس ان کے ساتھ موجود تھے. تو ان کے پاس ایک شخص آیا جس کا نام عیینہ بن حصن ہے. یہ بڑا دیہاتی قسم کا آدمی تھا اور بہت سخت بات کرنے والا آدمی تھا. تو اس عیینہ بن حصن نے حر بن قیس کو کہا کہ تم مجھے حضرت عمر بن خطاب کے پاس لے چلو، تمہیں ان کے خاص مقام حاصل ہے، میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ حر بن قیس ان کو لے کے چلے گئے. جب وہ امیر المومنین کے دربار میں ان کو جا کر ان کا سامنا کرایا تو انہوں نے فوراً ملاقات کے بعد یہ کہا کہ اے عمر، تم ہمارے ساتھ انصاف کو معاملہ نہیں کرتے، تم ہمیں کچھ مال نہیں دیتے، اور بہت سخت باتیں کہیں. حضرت عمر کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا اور ان کے چہرے سے غصہ ظاہر ہونے لگا. تو حر بن قیس نے فوراً ایک آیت ان کے سامنے پڑھی، قرآن کریم کی. وہ آیت یہ ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. اس آیت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خطاب فرما رہے ہیں کہ اے نبی، معاف کرنے کا عمل اختیار کر لیجیے. خذ العفو، لوگوں کو معاف کر دیا کریں. وأمر بالعرف، نیکی کا اچھائی کا حکم دیجیے، اور جاہلوں سے اعراض کر لیجیے. تو یہ پیغمبر کو براہ راست حکم ہے، لیکن پیغمبر کے واسطے سے قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کو یہ حکم ہے کہ وہ معافی کرنے کے عمل کو اختیار کریں، اچھائی کا حکم کریں. اور اگر کچھ جاہل قسم کے یا نادان قسم کے لوگ سامنے آ کر ایسی باتیں کریں جو مزاج پر گراں ہو، تو اس وقت ان سے اعراض کریں، غصے کا اظہار نہ کریں. تو حر بن قیس نے حضرت عمر سے یہ بھی کہا کہ یہ جاہلین میں سے ہے، اللہ حکم دیتے ہیں کہ آپ جاہلوں سے اعراض کیجیے. تو حضرت عمر نے یہ آیت سننے کے بعد فوراً اپنا غصہ تھوک دیا اور وہ وہاں ٹھہر گئے. یہ حضرت عمر کی ایک خاص شان تھی کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھی جاتی تھی تو فوراً ٹھہر جاتے تھے کہ بس میرے پروردگار کا حکم آ گیا، اب میری کوئی چاہت نہیں. اللہ ہم سب کے دلوں میں اس قسم کی وہ صفت پیدا کر دے کہ ہم اللہ کے حکم کے آگے فوراً ٹھہر جائیں اور اپنی خواہشات کو، اپنے رسم و رواج کو ہم ختم کر دیں. اللہ بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. یا رب صلی وسلم. ربنا آتنا برحمتک یا